بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو اس وقت آپ کو علم ہے کہ پورے ملک کے اندر فلسطین کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ میں کل جو کچھ الاقصی میں ہوا ہے اور جس طرح اسرائیلی فوجیوں نے، اسرائیلی حکومت نے، اسرائیلی فورسز نے دہشت گردی کر کے الاقصی میں فلیگ مارچ کروایا گیا ہے، پوری پاکستانی قوم، پاکستان کی ریاست اس کی مذمت کرتی ہے۔ پورا عالم اسلام اس پر مضطرب ہے جو کچھ کیا گیا ہے کل الاقصی کے اندر، اور جو مسلمانوں کا حصہ ہے وہاں پر کوشش کی گئی ہے کہ یہودی جو ہے وہ وہاں اپنی عبادت کریں، جو کہ عالمی قوانین کے بھی خلاف ہے، اقوام متحدہ کے قوانین کے خلاف ہے، اور پوری دنیا میں اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ دوسری بات پاکستان کے حوالے سے، اس کی وضاحت کل وزارت خارجہ نے بھی دی ہے، آج وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی دی ہے کہ پاکستان کا کوئی وفد حکومتی سطح کا، ریاستی سطح کا یا عوامی سطح کا کوئی وفد اسرائیل نہیں گیا ہے۔ امریکن پاکستانی جو وہاں کی این جی او ہے امریکہ کی، وہ لوگ اسرائیل گئے ہیں اور ان کا پاکستان کی ریاست یا پاکستان کی عوام یا پاکستان کے علماء یا پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ کشمیر اور فلسطین امت مسلمہ کے متفقہ مسائل ہیں۔ مجھے بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بعض سیاسی زعماء ان مسائل کو بھی اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہماری متفقہ مسائل ہے، اور کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کا جو موقف ہے، جو پاکستان کی ریاست کا موقف ہے، اس سے انحراف نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ وفد میں کوئی سرکاری نمائندہ نہیں تھا، کوئی حکومت کا نمائندہ نہیں تھا، کوئی پاکستان کی عوام کا نمائندہ نہیں تھا، کوئی علماء کا نمائندہ نہیں تھا، کوئی سیاستدانوں کا نمائندہ نہیں تھا۔ لہذا اس وفد کو یہ کہنا کہ یہ پاکستان کی نمائندگی کرتا تھا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور اس الزام کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ آج ہم نے وزارت خارجہ کو ایک خط لکھا ہے اور وزارت داخلہ کو پاکستان علماء کونسل کی طرف سے، کہ جو پاکستانی اسرائیل گئے ہیں اور ان کے پاس دوسرا پاسپورٹ نہیں ہے، ان کے خلاف جو قانون کے مطابق کارروائی بنتی ہے وہ کی جائے۔ مجھے یہ بات پتہ چلی ہے وزارت اطلاعات سے کہ جو ایک پی ٹی وی کے، ہمارے سرکاری ٹی وی کے کوئی اینکر پرسن اس میں گئے تھے، ان کو معطل کر دیا گیا ہوا ہے اور اس کا پروسیس جاری ہے۔ لہذا یہ بھی معلوم کیا ہے، اور کل انہوں نے خود بھی کہا کہ وہ کسی سے اجازت لے کر نہیں گئے۔ پاکستانی قوم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کی ریاست اپنے مظلوم فلسطینیوں اور کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان فلسطین پہ اپنے موقف سے انحراف کرے، کیونکہ وہی ہمارا موقف کشمیر اور فلسطین پہ ایک ہی ہے، اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اسرائیل کی لیے یہاں فضا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بڑے رحم دل ہیں، بڑے اچھے ہیں۔ اسرائیلیوں کے مظالم اور ہندوستان کے مظالم پتہ کرنے ہیں تو کشمیریوں اور فلسطینیوں سے پوچھو۔
اگر آپ کو اسرائیلی ایوان صدر میں کسی نے بڑا اچھا کھانا کھلا دیا ہے یا آپ کا استقبال کر دیا ہے تو کیا اس سے فلسطینیوں کا جو خون ہے وہ سفید ہو جائے گا؟ یا اس سے فلسطینی بچوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ تو یہ بڑی واضح بات ہے، اور میں گزارش کروں گا پاکستان علماء کونسل کی طرف سے اپنے سیاسی قائدین سے کہ کوئی اسرائیل کو تسلیم کرنے نہیں جا رہا، نہ کوئی سوچ سکتا ہے پاکستان میں۔ اس پالیسی کی محافظ پاکستان کی عوام ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کے پیروکار ہے، اور موجودہ حکومت نے کل ہماری وزارت خارجہ نے اس حوالے سے بڑی واضح اور تفصیلی جو ہے وہ حکم جو ایک بیان جاری کیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ واضح کرتا ہے پاکستان کی فلسطین کے حوالے سے پالیسی کو۔ اور میں جناب عمران خان صاحب سمیت تمام سیاسی قائدین سے یہ اپیل کروں گا کہ یہ ایک متفقہ مسئلہ ہے، اس کو متنازع مسئلہ نہ بنایا جائے۔ ان کے دور حکومت میں بھی جب کوئی کہتا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی، تو ہم نے اس وقت بھی یہی ہمارا موقف تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات پاکستان میں نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ انشاءاللہ حجاج کرام جو ہیں اور حج فلائٹیں شروع ہو رہی ہیں اس ہفتے سے، تو پاکستان علماء کونسل، انٹرنیشنل تعظیم حرمین شریفین کونسل اور دارالافتاء پاکستان نے ایک ضابطہ اخلاق جو ہے وہ حجاج کرام کے لیے جاری کیا ہے۔ ہماری تمام حجاج کرام سے اپیل ہے کہ وہ سعودی عرب کے قوانین کو مد نظر رکھیں، کوئی کام بھی سعودی عرب کے قوانین کے خلاف نہ کرے، جو ان کو ہدایات ان کا معلم دے، ان کا گائیڈ دے، اس کے مطابق چلیں۔ حرمین شریفین میں آپ عبادت کے لیے گئے ہیں، وہاں کسی بھی قسم کے سیاسی یا فرقہ وارانہ نعرے بازی سے گریز کریں۔ سعودی عرب کے قوانین کے مطابق وہاں سیاسی بحث مباحثے کی اجازت نہیں ہے، وہاں فرقہ وارانہ یا مختلف مسالک کے آپس میں جو اختلافات ہیں ان کو اجاگر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ مہربانی کریں، سعودی عرب کے قوانین پر عمل کریں تاکہ آپ کے لیے بھی مشکلات پیدا نہ ہوں اور پاکستان کے لیے مشکلات بھی پیدا نہ ہوں، حکومت کے لیے بھی مشکلات پیدا نہ ہوں۔ الحمدللہ پاکستان کے جو موجودہ وزارت مذہبی امور ہے، ابھی میں سعودی عرب میں تھا، ان کی کوشش انہوں نے کی ہے، لیکن کرونا کی وبا کی وجہ سے، باقی حالات کی وجہ سے اس وقت حج کے جو اخراجات ہیں وہ پوری دنیا میں بڑھے ہیں، خالی جو ہے وہ پاکستان میں نہیں بڑھے۔ اس لیے پہلے تو حج اس پر فرض ہے جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، جس کے پاس استطاعت نہیں ہے اور استطاعت میں صحت، اخراجات سفر کے اور وہاں کے اخراجات جو ہے قرض لے کے یا گھر میں تو بچوں کے پاس خرچہ نہ ہو اور آپ جو ہے چلے جائیں حج کرنے، تو ایسے حالات میں شریعت کہتی ہے کہ استطاعت جس کے پاس ہے اس کو حج کرنا ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد ہمارے ہاں نفلی حج کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہوگی کہ جو لوگ نفلی حج کے لیے جانا چاہتے ہیں اور انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے اور پیسے رکھے ہوئے ہیں، ان کے لیے دو ثواب کا وقت ہے کمانے کا۔ ایک کہ ان کی نیت حج کی ہے، لیکن اس وقت جو تھر میں، جو بلوچستان میں، جو چولستان میں، ان علاقوں میں یا آپ کے اپنے علاقوں میں، وہاں تو پانی کی اور خوراک کی جو صورتحال ہے، تو اگر کوئی جا کے ان علاقوں کے اندر پانی کے پمپ لگوا دیتا ہے، خوراک مہیا کر دیتا ہے اس پیسے سے جو اس نے نفلی حج کے لیے، یہ میں نفلی حج کی بات کر رہا ہوں، رکھا ہوا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس کو حج کا بھی انشاءاللہ اجر دیں گے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ انسانیت کی خدمت کرنے کا بھی اجر دیں گے، اور پھر وہ صدقہ جاریہ رہے گا۔ تو اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ ہمارے جو نفلی حج کے لیے لوگ جانا چاہتے ہیں کہ وہ دیکھیں گے مختلف علاقے جہاں پر پانی کی ضرورت ہے، اس وقت جیسے چولستان کا علاقہ ہے، تھر کا علاقہ ہے، بلوچستان کے کئی علاقے ہیں، خوراک کی ضرورت ہے، اور اپنے شہروں کے اندر بھی دیکھیں کہ کوئی یتیم بچے ہیں یا کوئی مستحقین ہیں، تو اگر آپ ان کی مدد کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا اجر بھی جو ہے وہ آپ کو عند اللہ اور عند الناس ملے گا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ حج جو ہے یہ 8 ذی الحج سے 13 ذی الحج کے درمیان کا جو عرصہ ہے وہ ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو قائم و دائم رکھیں، جو ضابطہ ہے اس کی پابندی کریں۔ جو ضعیف لوگ ہیں اور حرم سے دور ان کی رہائش ہے، حدود حرم کے اندر جہاں بھی وہ نماز پڑھیں گے، علماء اور مفتیان کا یہ فتویٰ ہے کہ ان کو انشاءاللہ لاکھ نماز کا ثواب ملے گا۔ عورتیں جو ہیں وہ تو جتنا چھپ کے نماز پڑھیں گی انشاءاللہ اتنا ہی ان کو زیادہ اجر ملے گا، کیونکہ اس وقت جو رہائشیں ہیں حجاج کی وہ عزیزیہ میں ہیں، دور ہے حرم سے، اور آپ نہیں پہنچ سکتے رش کی وجہ سے، تو آپ اپنی بلڈنگ میں یا اس سے متصل جو مقامی مسجد ہے اس میں نماز ادا کر لیں، اور اپنے آپ کو، اور جو ضابطہ بنایا گیا ہے عمرے کا، حج کا، جس طرح آپ کو سعودی وزارت حج و عمرہ اور پاکستان کی وزارت مذہبی امور گائیڈ کرتی ہے، یا اگر آپ پرائیویٹ گروپ پہ گئے ہیں تو جو آپ کا گائیڈ کرتا ہے، آپ اس کے مطابق کنکریاں مارنے سے لے کر عرفات جانے تک، مزدلفہ جانے تک آپ اس کا خیال کریں اور اس کی ترتیب کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھیں۔ آخر میں ہم پاکستان کی تمام سیاسی اور مذہبی قیادت سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ تصادم کی بجائے مذاکرات کا راستہ اپنائے۔ قوم کو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم مضبوط ہوں معاشی طور پر، اور معاشی طور پر استحکام اسی وقت آئے گا جب ملک میں امن ہوگا، سیاسی طور پر بھی، داخلی طور پر بھی، اور ایک مضبوط خارجہ پالیسی ہماری ہوگی۔ ہمارے دوست ممالک جو ہیں انہوں نے کل بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑا تھا، اور اب بھی انشاءاللہ وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، اور آئندہ آنے والے کل بھی نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن جس طرح کے پوری قوم کا ایک موقف ہے، اور یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں اب امداد سے کی بجائے ٹریڈ کی طرف جانا چاہیے۔ ہمیں ہر وقت مدد مانگنے کی بجائے یہاں پر انویسٹمنٹ کے جو ہمارے ہاں بہت سے مواقع ہیں ان کو مزید بہتر کرنا چاہیے، اور ٹریڈ کو آگے بڑھانا چاہیے۔ یہ میری چند گزارشات تھی، آپ حضرات کو سوال کرنا چاہیے۔